अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। 125 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है। पाकिस्तान में एक खौफ की, एक हरास की फ़िज़ा कायम हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने 30 मई तक स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि जून जुलाई में जो 2 माह छुट्टी होती है सिंध में स्कूल्स को, वो उन्होंने एडवांस में कर लिए। 2 माह को 2.5 महीने करके कर दी है। मुख्तलिफ इक़दाम तो किए जा रहे हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 20 मार्च तक चलना था, ये फ़ैसला हुआ था एडवाइज़री कमेटी में, लेकिन आज अर्जेंट बेसिस पे कोरोना वायरस की वजह से कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। और अली मोहम्मद ख़ान है वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की डिप्टी स्पीकर को कि कोरोना वायरस की वजह से इजलास को शार्ट किया जाए। अगले इजलास में बाकी मामला डिस्कस करेंगे। रज़ा खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो कैंपेन चल रही है या प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके हवाले से भी रिजर्वेशन शो किए जा रहे हैं। हुकूमती इक़दामात के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। एक आज नफीसा शाह ने एक जुमला कहा कौमी असम्बली के इजलास में कि कोरोना वायरस तो दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन लगता है PTI की हुकूमत कुछ ना करो की पॉलिसी पर अमल पे रहा है। खट्टी साहब, वेलकम टू शो सर। खट्टी साहब, कोरोना वायरस एक खौफ तो फैलाया गया है। जितना खौफ फैलाया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं घबराना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं घबराना चाहिए। कराची में केसेस आ रहे हैं तो इस तरह हिरास फैलाया जा रहा है जिस तरह मुझे भी लग रहा होता है कि शायद मेरे मोहल्ले में भी ये पहुंचने वाला है, मेरे तक भी पहुंचने वाला है। हर बंदा ये इस कैफियत में है, तो ये हल क्या है इसका? बहुत शुक्रिया सर। हल तो अभी तक दुनिया ने उसका कोई नहीं निकाला, लेकिन ये कि पहले बात ये समझने की है कि ये जब से ये वायरस शुरू हुआ, बुनियादी तौर पर ये एक वबा है, ठीक है ना। वबा, आपको याद है कि दुनिया में एक दौर था जब टाउन होता था ना, उसमें इस तरह होता था कि लोग अचानक जो है वो गिरते थे, मर जाते थे, तो उसमें करोड़ों लोग मारे गए। फिर दुनिया ने उसके ऊपर कंट्रोल किया। इसी तरह जो है वो चेचक थी, उसको कंट्रोल किया। तो दुनिया में वबाएँ जो हैं वो वक्त के साथ साथ पैदा होती हैं। फिर कोशिश की जाती है कि एक बहुत बड़े नुकसान के दौरान साइंसदान कोशिश करते हैं तो उसको वो रोकने के लिए, और वो दवाइयाँ ईजाद होती हैं, वैक्सीन ईजाद होती हैं। इस बार ये जो कोरोना वायरस आया है, उसके लिए जो है वो कहा ये जाता है कि ये एक मैन मेड जो है वो वायरस है, पैदा किया गया, इंसानों का पैदा किया हुआ। अब जाहिर बात है कि इसका जो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, पहले चाइना को हुआ। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो, हालांकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, उसके बावजूद नीचे आ गई। फिर ईरान को हुआ, लेकिन अब चाइना के लिए कहा जा रहा है कि चाइना ने तकरीबन 90% से ज़्यादा कंट्रोल तो किया, लेकिन अब ये कि आप 115 से 20 ममालिक के दरमियान जिस तरह ये फैलता जा रहा है, तो अब ये एक इतनी बड़ी ख़तरनाक किस्म की तशवीश हुई है। और क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन ईजाद नहीं हुई, तो इसी वजह से ही ये परेशानी। एक तो ये, दूसरा ये कि दुनिया भर में आप देखें इस हवाले से जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ना दुनिया में, जिस तरह आप कह रहे थे तशवीश, कोरोना वायरस की वजह से चाइना दुनिया में सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर कंट्री है, उसकी 20% इंपोर्ट कम हो गई है। डायरेक्टली आप समझें कि उसके नतीजे में हुआ यह है कि जब से उन्होंने तेल कम लेना शुरू कर दिया है, तो तेल की कीमतों को कम करने की कोशिश की गई, पैदावार कम करने की कोशिश की ओपेक ममालिक ने। तो रूस जो है वो भी एक बड़ी प्रोडक्शन देता है तेल की, उसने इनकार किया कि मैं अपनी पैदावार कम नहीं करूंगा। नतीजे में सऊदी अरब और रूस के दरमियान तल्खियाँ पैदा हुई और सऊदी अरब ने तेल की कीमतें कम कर दी। नतीजे में जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, इसके दरमियान झगड़ा बढ़ा। इसी वजह से दुनिया की स्टॉक मार्केट्स नीचे आई हैं। लोग जो है वो अब डॉलर या तेल ज़खायर करने के बजाय सोने की तरफ गए हैं, तो सोने की कीमत बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी लगभग जाके 1 लाख के करीब पहुंचा है। डॉलर की कीमत आपके पास बढ़ती जा रही है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है। दुनिया के दीगर ममालिक के बरक्स हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब वो इस हवाले से ख़तरनाक है, आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़ी आबादी वाले ममालिक में भी शामिल हैं, हम 6-7वें ममालिक में शामिल हैं ना। तो अब यहाँ कंडीशन ये हुई कि हैरान कुन बात ये कि रात में देख रहा था
کوئٹہ میں کٹس ختم ہو گئی ہیں نا کورونا وائرس کے حوالے سے. انہوں نے اسلام آباد کو 2 دن پہلے لکھا ہے لیکن ابھی تک وہاں کٹس نہیں بھیجی گئی. آپ اندازہ کریں کہ ہماری حکومت کا یہ رویہ ہے. حکومت سندھ نے اس پوری صورتحال کی سنگینی کو سمجھا. انہوں نے پہلے مرحلے میں 15 دن جو ہے وہ بچوں کی چھٹیاں کر دی, کیونکہ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کرے کسی ایک بندے کے اندر یہ وائرس ہے, وہ بچہ اس کے بچے میں شفٹ ہوا اور بچہ جب لے آتا ہے کلاس میں, تو پھر یہ آپ سمجھیں کہ بالکل وہ جس طرح بارش ہوتی ہے نا, اس طرح سب کو وہ اس کے اوپر برستا جاتا ہے. تو سندھ حکومت نے یہ کام ٹھیک کیا, ایئرپورٹ کے باہر اپنا اسکریننگ کا نظام لیکن شروع کیا. وزیر اعلیٰ سندھ رو رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو کام کرنا چاہیے ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا, وہ کام نہیں کر رہی. سر میں آپ کو بتاؤں نا, مجھے سچی بات یہ کہ افسوس ہوتا ہے. کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, جب آرمی چیف نے یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہیں, وہاں سے جب اس طرح کا انیشیٹو ہوا تو اس کے بعد ان کو خیال آیا, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس انہوں نے طلب کیا جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے. اور آج یہی سبب تھا کہ حکومت نے اب اس سنگینی کو محسوس کیا اور اس میں دیر کر دی ہے. لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا. اس بات کے امکانات ہیں کیونکہ اسلام آباد سمیت جتنے جو ساؤدرن بیلٹ ہے آپ کا, اس میں موسم ابھی تک ٹھنڈا ہے, تو اس وجہ سے اسکول بھی اب امید ہے کہ جس سے اسکول کالجز تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے. یہ تو ہی ایک بات. لیکن یہاں جس طرح سنجیدگی ہونی چاہیے نا ہماری حکومت کو, وہ نہیں کی جا رہی. مطلب یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک وبا آپ کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی ہے, 20 سے 25 لوگ متاثر ہوئے ہیں. ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں. ہمارا دیکھیں نا, ہمارا ہیلتھ کے نظام کے اندر اتنی وہ سخت, اتنی قوت نہیں کہ ہم ڈینگی ہمارے ہاں جیسی کوئی نظام ہی نہیں ہے. ڈینگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگ ہمارے پاس مر جاتے ہیں. اور اچھا یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ دہشت گردی میں لوگ مارے جاتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک بڑی اچھی بھی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں, غصے کا کرتے ہیں. ہمارے ریاستی اداروں کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں. لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ہر ماہ لوگ حادثات میں مارے جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی, اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. اسی طرح وبائیں ہیں, ڈینگی ہے اور دیگر جو آتی ہیں. اب یہ کورونا آیا ہے, اس میں آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو اتنا کمزور اور اتنا نااہل ہے, اس کے اندر تو ڈینگی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ کورونا تو وبا ہے, ڈینگی تو پھر بھی ایک مچھر آتا ہے کاٹتا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے پھیل رہا ہے, تو ہاتھ ملانا ضروری تو نہیں ہوتا, سلام بندہ کرے. گزشتہ روز میں ایک تقریب میں گیا, یہ بہت انٹرسٹنگ میں نے دیکھا. شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہے نا, میں نے ہاتھ ملایا, میرے ساتھ عرفان ملک اور کچھ دوست تھے. ظاہر تقریب تھی, کوریج پہ گئے تھے, تو انہوں نے ہاتھ ملایا. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہی گپ شپ ہم کر رہے تھے, تو ایک انگریز خاتون آئی, ان کا آ کے تعارف کرا رہے تھے کوئی شخص نے. انگریز خاتون نے ہاتھ بڑھایا شاہ محمود قریشی کی طرف, تو شاہ محمود قریشی نے ہاتھ آگے کر کے پھر پیچھے کر دیا اور سوری کر دی کہ کرونا وائرس ہے, اس لیے میں آپ کو معذرت کے ساتھ. ہاں نہیں, وہ اصل میں انہوں نے اچھا اس لیے کیا کہ آپ دنیا کے, کیونکہ عالمی برادری کے سب جب آپ ساتھ جو ہے وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں, تو آپ کو یہی جیسچر دینا چاہیے کہ ہم بھی وہی اقدامات لے رہے ہیں جو دنیا لے رہی ہے. یہ انہوں نے اچھا کیا اور ایسا کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ میرا خیال یہ ہے کہ احتیاط ہے نا, احتیاط ہے. اور میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ یہ ہر شکل میں کھانسنے سے, کھڑے ہو کر سانس کے ذریعے پھیلتا ہے, کھانسی کے ذریعے پھیلتا ہے, ہاتھ کے ذریعے پھیلتا ہے. آپ دیکھیں نا تھمب امپریشن جو ہیں وہ جس طرح حاضری لگاتے ہیں, منع کر دیا یعنی گیا. تھمب کے اوپر اگر دوسرا کوئی تھمب نہ لگاتا ہے تو یہ اب میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں حکومت کو کورونا ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. ایک گلاس کے اندر اگر کوئی پانی پیتا ہے پبلک مقامات پر, تو وہ آپ جو ہے وہ ڈسپوزیبل گلاسز رکھیں, کوشش کریں. اگر وہ نہیں ہے تو ہاتھ سے پی لیں, اس طرح کا کام کریں. ہاتھ ملانے کے بجائے کونیاں جو ہے ایک دوسرے سے ملانے کے بجائے اس طرح کا آپ سلام کر دیں, السلام علیکم کر دیں, السلام علیکم کر دیں. ابھی ایسے حالات ہیں, دیکھیں ویسے بھی اسلام میں بھی تو سلام ہی ہے نا, تو ہاتھ ملانا تو ضروری نہیں ہے. تو اب یہ کہ دیکھیں نا اتنی دنیا میں سنگین ہے کہ آپ کے دنیا کے بڑے مذاہب کے بڑی عبادت گاہیں جو مین وہ ساری بند کر دی گئی. سعودی عرب جمعے کے مسجد نبوی, مکہ مکرمہ کہ مسجد الحرام, احتیاط سارا احتیاط تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے. اچھا ہماری حکومت کے جو اقدامات ہیں, بلوچستان حکومت جس طرح آج شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا اسمبلی میں کہ بلوچستان اور سندھ گورنمنٹ تو اقدامات کر رہی ہیں, دونوں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ایران کا بارڈر سیل کیا ہوا ہے, پہلے ہی کئی دن پہلے سیل کر دیا تھا اسٹارٹ میں ہی.
آپ کو یاد ہوگا. تو یہ وفاقی حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے. سر میری بات سنیں، 2500 کلومیٹر کا تقریباً 2600 کلومیٹر کا بارڈر آپ کا افغانستان 1200 کلومیٹر کا آپ کا یہ ہے ایران والا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک انٹرینس ہے، وہاں سے تو آپ بند کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے بس میں اتنا ہے نہیں، اور تافتان بارڈر تو بالکل کھلا ہوا ہے نا ایران کا. چلیں افغانستان پہ تو وہ آپ نے بار لگائی ہے، اس پہ کام چل بھی رہا ہے. تو اس میں دنیا ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح ہم اس تشویش میں مبتلا ہیں کورونا کے حوالے سے، لیکن آپ ملک کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں لوگ بالکل بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. نہیں پتا نا، تو ہم آپ تو شہروں میں رہ رہے شہروں ہیں میں نا، اور سوشل ہاں، میڈیا سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ پہ ہیں. ہیں. تو یہ فوری طور پہ جو ہے وہ حکومت کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے کورونا کی. تعلیمی ادارے بند کر دیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی ویکسین تیار ہو جائے اور اس طرح کے اقدامات ہوں، لیکن یہ انسانی جتنے جانوں کو اہل ہیں نہیں، ان بڑی میں سے- بڑی مشکل بات ہے. ان ایک میں تو سے ادارے ویسے توقع رکھی جا ایک تو سکتی ہے. ادارے آپ کے بہت سارے کمزور ہیں، اور خصوصاً ہیلتھ اور ایجوکیشن تو ویسے ہی کمزور ہیں. تو اس پہ تو کام پہلے بھی نہیں ہوا. حکمرانوں کا انٹرسٹ بھی آج ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں. اس سے پہلے حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا. چلیں، بہت شکریہ ویورز. کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.